بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں جس ضابطے کو میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا ہے۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے جو ضابطے ہیں ان ضابطوں میں یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے بندہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کے معنی ہے پیور، اخلاص کے معنی ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے سورت کا نام ہے اخلاص۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک روایت کے مطابق کفار مکہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، بھئی جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو اس کا ذرا سلسلہ شجرہ نسب تو بیان کرو، وہ ہے کون، اس کے باپ کون، اس کے باپ کے باپ کون۔ تو اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک۔ تو اس میں تعداد میں شرک کی نفی کی گئی، نہ دو سمجھو نہ تین، نہ آدھا نہ پونا، اللہ پورا ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور بات یہی پوری نہیں ہو جاتی کہ بے نیاز ایسا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ ایسا بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بھاری بھرکم تعارف اللہ پاک نے اپنا کرایا ہے، اور تمام شرک کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ نہ اللہ تعداد کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کی محتاجگی ظاہر کر کے وہ کسی کا محتاج ہے، وہ اپنے کام کے کرنے میں، وہ اپنے پیغام کے پہنچانے میں وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس اعتبار سے کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاندان اور قبیلہ ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ اس کے ساتھ کسی قوم کی شرکت ہو سکتی ہے اور قبیلے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تمام شرک کی جتنی بھی قسمیں تھیں اللہ پاک نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ تو اس صورت کا نام ہے اخلاص، یعنی اللہ تعالیٰ خالص تنہا ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، ذات و صفات کے اعتبار سے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرے، اس کو بھی چاہیے کہ اس میں کسی کی شرک کی نیت نہ کرے، کسی کو شریک کرنے کی نیت نہ کرے۔ اب ہمارے اعمال میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، تو جس میں بھی آ جاتا ہے
اس میں شرک آ جاتا ہے۔ یہ نماز ظہر کی میں نے ادا کی اللہ ہی کے لیے، لیکن اس میں نیت یہ تھی کہ آج بہت سارے لوگ مجھے صف اول میں امام کے پیچھے دیکھ لیں اور یہ کہیں کہ واقعی یہ تو بہت پابند آدمی ہے، بہت مصروف ترین آدمی ہونے کے باوجود صف اول میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو تھی ہی عبادت، لیکن مخلوق کے لیے بھی تھی۔ اب یہ بھی شامل ہو گیا، اس میں شرک آ گیا، اور اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں۔ عاجز جب اپنا یہ سبق سناتا ہے اس عنوان پر ایک مثال دیا کرتا ہے۔ فرض کریں ہمارا کوئی دوست ہو اور وہ بیمار ہو جائے، کوئی ملنے والا ہو بیمار ہو جائے اور بیماری لمبی ہو جائے، اس کا کوئی فورین سے دوست آیا قریبی، اس سے ملنے کے لیے گیا کہ بھائی سنا آپ بیمار ہیں، کیا حال ہے؟ وہ پھٹ پھٹ کے رونے لگا، کہا کہ اس بیماری کی طوالت کی وجہ سے، لمبا ہونے کی وجہ سے میرا جو جاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اوپر سے قرض ہو گیا، اور ابھی تک شفا کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا کہ میں اس بیماری سے کب جاں بر ہوں گا۔ اور اتنا کہہ کے پھٹ پھٹ کے رویا۔ اب جو دوست آیا تو اس نے کہا دیکھو فکر مت کرو، میں کل ہی فورین سے آیا ہوں، وہاں کی کرنسی میرے پاس کچھ موجود ہے اور میں اس کو کل چینج کرانے والا ہوں، آپ فکر نہ کرو، پرسوں میں ایک رقم آپ کو بھیجتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور جو علاج ادھورا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ پرسوں خود ہی آیا، اور آنے کے بعد دائیں بائیں اس نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا اور 50,000 روپے اس کو ہدیہ دیا۔ اب جب اس بیمار نے دیکھا کہ اس نے دائیں بائیں اس بات کو دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس کا مطلب یہ آدمی مخلص ہے، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہا، یہ میری محبت میں مجھے دے رہا ہے، چنانچہ اس نے قبول کر لیے۔ اب وہ چلا گیا۔ اب جب اس کو شفا ہوئی، 10-15 دن کے بعد شفا پا کے یہ گھر سے باہر نکلا، تھوڑی دور گیا، اس کو کوئی ساتھی ملا، ارے بھائی ہم تمہارے پاس آ نہ سکے، معاف کرنا، جو تمہارا دوست ہے وہ فورین سے آیا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ بیمار ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، وہ آپ کو 50,000 روپے بھی دے کر گئے۔ اب آپ نے جب یہ سنا تو کاٹو تو خون نہ نکلے کہ یا تو وہ آدمی اس طرح سے دے کر گیا تھا کہ کوئی آدمی اس پر واقف نہ ہو، کسی کو اطلاع نہ ہو، چاروں طرف اس نے دیکھ کر کنفرم کیا تھا کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، اور اب حال یہ ہے کہ وہ تو کہہ کر گئے۔ خیر آپ تھوڑا اور آگے بڑھے، وہاں آ کے پھر کوئی ملا، پھر کہا بھائی وہ آپ کا دوست آیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بتایا آپ بیمار ہیں اور ماشاءاللہ اللہ اس کو بہت اچھا رکھے، امت میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو 50,000 روپے کا ہدیہ بھی دے کر گئے۔ اب جدھر جا رہے ہیں 50,000 زندہ باد، 50,000 زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب یہ لوٹ کے واپس گھر آیا اور بہت ہی شرمندہ ہوا کہ ہائے میرے ساتھی نے یہ کیا کیا، جو ہدیہ مجھے دیا تھا اس کو جگ ظاہر کر دیا۔ تو ایک انسان کو برا لگتا ہے نا، برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے زیادہ غیور ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اور پھر اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند، اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے دوستو جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، چھپ کر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کو اس میں شریک نہ کریں، مخلوق کو شریک نہ کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کا مطلب مسجد میں نماز تو آ کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ تو فرض ہے، جو نمازیں ہوتی ہیں فرائض وہ تو ادا کرنے ہیں اور ان کو جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن ہم جو آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتے ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے تو ریاکاری ہو رہی۔ تو یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں، ریاکاری جو اخلاص کی ضد ہے، اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری والا عمل وہ کہلائے گا
جس میں آپ کی دکھانے کی نیت ہو مخلوق کو، اور اگر مخلوق نہ دیکھے تو آپ کو تکلیف بھی ہو کہ یار میں نے 4 رکعت پڑھی، لوگ مجھے دیکھتے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو ایک تو دکھانے کی پہلے سے نیت ہو، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کی تکلیف ہو۔ جیسے کئی مرتبہ ہم راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر تھا پڑا ہوا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، کنارے کر دیا، تو یہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اب آپ نے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد دائیں بائیں دیکھا، کسی نے مجھے دیکھا کہ نہیں کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے؟ اب کسی نے نہیں دیکھا تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ یار خواہ میں نے محنت کی، کسی نے دیکھا تو ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ عمل آپ کا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ تو مخلوق کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو ریا کاری کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی آپ عمل کریں اس میں پہلے سے نیت مخلوق کو دکھانے کی ہو، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ملے تو پھر آپ اس پر تکلیف بھی ہو، یہ ہے ریا۔ لیکن آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت ہرگز اس کی نہیں ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سنتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لہٰذا میں اس کو دہرا رہا ہوں اور اللہ کے رضا کے لیے دہرا رہا ہوں۔ اب کوئی دیکھ رہا ہے 100 مرتبہ دیکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی نیت اس کو دکھانے کی نہیں، اور کسی نے دیکھا تو بھی آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں، اور کسی نے نہیں دیکھا تو بھی آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اللہ نے دیکھ لیا۔ بات سمجھ میں آئی دوست؟ بہرحال اخلاص نام ہے، بندہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے، یہاں تک کہ اس میں اپنا مزہ یہ بھی مقصد نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی اٹھا صبح، بھئی کیا بات ہے آج چہرہ اترا ہوا ہے، بس باپ جانے دو، آج آنکھ دیر سے کھلی، آج تہجد کی نماز نہیں ہو سکی۔ کبھی تہجد کی نماز تو کوئی فرض نہیں ہے، آپ اٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور نہیں اٹھ سکے، اللہ نے آج آپ کو سلانا پسند کیا تو اللہ ہی نے آپ کو سلایا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بات یہ نہیں ہے، تہجد کے وقت جو اٹھتے ہیں اس کی لذت ہی الگ ہے۔ اس وقت اٹھتا ہوں، بیوی اس وقت چائے پلاتی ہے، ہلکا پھلکا ناشتہ کرا دیتی ہے، دن بھر میں ایک دم فریش رہتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اور اس وقت کی برکت بھی ملتی ہے اور فریش رہتا ہوں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، صبح کے وقت چائے ملتی ہے، ہلکا پھلکا ناشتہ ہو جاتا ہے، دن بھر فریش رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اس کو تہجد کے وقت ان تمام چیزوں کی ایک ہیبٹ اور عادت سی پڑ گئی۔ اب جو ہے تہجد کے لیے تو اٹھتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس وقت کی لذت لینا بھی مقصد بن گیا ہے، لذت لینا بھی مقصد بن گیا ہے، حظ نفس بھی اس کا مقصد بن گیا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، اخلاص کے منافی ہیں۔ تو اخلاص کے منافی کیا چیز ہے؟ ایک تو ریا نہ ہو، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور دوسرا خود لذت لینے کی بھی نیت نہ ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ چنانچہ بعض بزرگوں سے بعض مریدین نے شکایت کی، حضرت پہلے ہم ذکر کیا کرتے تھے، لطف آیا کرتا تھا، اب لطف نہیں آتا، لہٰذا ذکر چھوڑ دیا۔ تو بزرگ نے جواب دیا، عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو، مزے کے بندے مت بنو، خالق مزے کے بندے بنو۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق تب ملتی ہے جب کہ پہلا اللہ قبول ہو چکا ہو، پہلی مرتبہ کہا ہوا اللہ قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اللہ اللہ کہنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ ایک مرید نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت پہلے عمل کرتا تھا، ایک خاص کیفیت عمل کی ہوتی تھی، مزہ آیا کرتا تھا، لطف آیا کرتا تھا، جی اب وہ عمل کی کیفیت نہیں رہی۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ جو کیفیت ہے وہ عارضی ہے، اصل عمل ہے، اصل عمل ہے، اور کیفیت عارضی ہے اور اختیار میں نہیں ہے، اور عمل ہمارے اختیار میں ہے، لہٰذا جو چیز اختیار میں ہے وہ کرتے رہیں، اس کی برکت سے جو اختیار میں نہیں ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ اور کیفیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہا کرتی، کئی مرتبہ کیفیت بدل جاتی ہے۔
تو ایک کیفیت جب بدلتی ہے اور دوسری کیفیت ملتی ہے تو کئی مرتبہ آدمی سوچتا ہے وہ کیوں چھن گئی، وہ چھنی نہیں ہے، اس سے اچھی کیفیت اور اس سے اچھے مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرید نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت پہلے میں درود شریف پڑھتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی، اب وہ نہیں آتی۔ بزرگ نے جواب دیا کہ آپ اس مقام سے آگے بڑھ گئے، ایک مقام تھا، عمل کرتے کرتے ایک مقام سے آپ گزرے، اس مقام پہ یہ خوشبو آتی ہے اور آپ اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ جیسے کہ آپ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے گلاب کی کھیتی راستے میں آ گئی تو وہاں گلاب کی خوشبو آئی، اور آگے جب آپ بڑھے تو وہ گلاب کی خوشبو ختم ہو گئی۔ تو خوشبو کی ختم ہونے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سفر میں جو ہے نقصان ہو گیا، بلکہ آپ کے سفر میں اور ترقی ہو گئی، آپ اس مقام سے اور آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب بندہ عمل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی برکت سے مختلف کیفیات اور مختلف احوال اس کو دیتے ہیں، اور وہ احوال ایک جیسے نہیں ہوتے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ موجودہ احوال کے مقابلے میں اگلے احوال وہ زیادہ قوی ہوتے ہیں، وہ زیادہ برکت والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے مومنوں کو کیفیات سے نوازتے رہتے ہیں، الگ الگ احوال سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاذ نے ایک بچے سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہ قاعدہ کا پڑھو، اس میں بہت فائدہ ہے۔ بچے سے کیا کہا؟ پڑھو، اس میں بہت فائدہ ہے۔ اب یہ بچہ صرف قاعدہ ہی پڑھے، اس کو کہ سپارہ پڑھو، کہ نہیں قاعدے میں فائدہ ہے، مجھے سپارہ نہیں پڑھنا۔ حالانکہ قاعدہ چھڑوا کے قاعدہ پورا کر کے سپارہ پڑھنا یہ ترقی کی علامت ہے نا، لیکن بچہ نادان ہے، وہ سوچتا ہے قاعدہ ہی میں فائدہ ہے، الف دو زبر ان، با دو زبر بن، جیم دو زبر جن، جی بس اس میں ایک خاص، اس ترنم کے اندر ایک خاص لطف ہے، پارے کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی، تو یہ اس کی نادانی، قاعدے میں پڑے رہنا، قاعدے میں رکے رہنا اس کی نادانی ہے، لہٰذا آگے بڑھیں۔ کئی مرتبہ 3 دن کے لیے جماعت میں جاتے، چلے کے لیے جماعت میں جاتے، 3 دن کے لیے جاتے اور چلے کے لیے جاتے۔ پہلی مرتبہ 3 دن گئے اور 6 دعائیں یاد کی، پھر چلے کے لیے گئے، اس میں بھی 6 دعا یاد، اور پھر سال کے لیے گئے، اس میں بھی 6 دعا، 6 سے آگے نہیں بڑھ رہے، 6 سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حالانکہ آگے بھی تو دعائیں ہیں نا، اور بھی تو دعائیں ہیں، کھانے پینے کی، جی، اور استنجا خانے جانے اور باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے کی، جی، کپڑا پہننے کی، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور بھی تو دعائیں ہیں، لیکن کوئی بندہ انہی کو پکڑا رہے، جس کا مطلب یہ ترقی کا دشمن ہے، یہ ترقی نہیں کر رہا، یہ رک گیا ہے۔ اس لیے دوستو، اعمال اخلاص کے ساتھ کریں۔ جب کوئی بندہ اعمال اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں تو ہیں اس کے لیے بڑے بڑے وعدے۔ بہرحال دوستو، تو اخلاص کے ساتھ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبول بھی پاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، اور آخرت میں تو بڑے بڑے اس کے لیے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے عمل کو ریاکاری کے ذریعے سے ضائع نہ کریں۔ کئی مرتبہ آدمی ریاکاری کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ غصے میں بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کر رکھا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا اور تمہارے لیے کیا، میں نے اپنی بیوی کے لیے نہیں کیا اور میں نے تمہارے لیے کیا، جب کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھا اور آپ کی ضرورت کو مقدم کیا۔ اب یہ غصے میں کہہ رہا ہے، اب غصے میں جو چیز نہیں کہنی تھی وہ کہہ دی، تو یہ اخلاص کے خلاف ہوا۔ کئی مرتبہ محبت میں کہہ دیتا ہے، تو کئی مرتبہ غصے میں کہہ دیتا ہے، کئی مرتبہ محبت میں کہہ دیتا ہے، اور کرتا ہے اخلاص کے خلاف، اور یہ خود نہیں کرنا چاہتا، کئی مرتبہ نفس و شیطان اس سے کرواتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ذرا اپنے اوپر ضبط رکھنا چاہیے، قابو رکھنا چاہیے۔ بات سنوائی دوست؟
ایک مرتبہ میرا ایک دیہات میں جانا ہوا، مسجد سے باہر میں جب نکلا تو ایک بہت بڑا اسٹیل کا ٹینکر کھڑا ہوا تھا، ایس ایس اسٹیل کا۔ میں نے کہا یہ ایس ایس اسٹیل کا ٹینکر یہاں اتنا بڑا گاؤں میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اسی ٹینکر کے پیچھے دودھ ڈیری ہے، تو یہ دودھ کا ذخیرہ لینے کے لیے آیا ہے، کمپنی میں پہنچانے کے لیے۔ میں نے کہا ڈیری کا نام تو ہم نے بہت سنا ہے لیکن کبھی دیکھ ہی نہیں، کہ چلو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا کہ لوگ دودھ کے برتن لے لے کر لائن لگا کے کھڑے ہیں اور دودھ دے رہے ہیں، اور ایک کارڈ دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر وہ درج کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے کلو کتنے لیٹر دودھ جمع کروایا، مہینے پہ ان کو اس کا حساب ملتا ہے۔ تو جس وقت وہ دودھ دے رہے تھے تو دودھ کا تھوڑا سا حصہ ایک مشین میں آگے کیا جاتا اور اس میں بیپ بجتی، اس پہ ایک پرچی نکلتی، اس کے حساب سے وہ کارڈ میں انٹری کرتا۔ میں نے کہا یہ عمل کیا ہے؟ کہ اسی مشین کی بنیادوں پر تو دودھ کی قیمت لگتی ہے۔ یہ مشین یہ بتاتی ہے اس دودھ میں فیٹ کتنے ہیں، اس دودھ میں گھی کتنا ہے، مکھن کتنا ہے۔ میں نے کہا یہ مشین بتاتی کہ جی ہاں۔ میں نے کہا دودھ تو ساری بھینسوں کا سفید ہوتا ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ ہاں کسی بھینس کے دودھ میں مکھن زیادہ نہیں نکلتا اور کسی میں زیادہ نکلتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بھینس کی خاطر تواضع زیادہ کرتا ہے، اچھا ٹوکرا کھلاتا ہے، اچھی اس کو خوراک کھلاتا ہے تو اس کا دودھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور کوئی غریب ہوتا ہے، وہ زیادہ اپنی بھینس کی خاطر تواضع نہیں کر سکتا، وہ عام چارہ چراتا ہے، اس کا دودھ کمزور ہوتا ہے، اس میں مکھن زیادہ نہیں نکلتا، اس کی قیمت کم لگتی ہے۔ بس کھڑے کھڑے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اوہو ہم سب کے سب ایک ساتھ امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کے سب تکبیر تحرمہ کہتے ہیں، سب کے سب قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کے نماز سے باہر نکلتے ہیں، لیکن سب کی نمازوں کی قیمت اور ویلیو اللہ کے یہاں الگ الگ۔ کسی کی نماز پر سونے کی قیمت لگتی ہے، کسی پہ چاندی کی قیمت لگتی ہے، کسی پہ لوہے کی قیمت لگتی ہے، اور کسی کی نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سب نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تھی، سب نے السلام علیکم کہہ کے نماز سے وہ باہر نکلے ہیں، سب نے رکوع اور سجدہ اٹھنے بیٹھنے کی حالت سب کی ایک جیسی رہی ہے، لیکن یہ فرق کیوں؟ سب کی اخلاص اور محبت میں، محبت کے پیمانے کی وجہ سے۔ کسی کے دل کے اندر اخلاص اور محبت کا پیمانہ بہت اعلیٰ تھا اور کسی کے اندر بہت کم تھا، اور کسی کے اندر سرے سے تھا ہی نہیں، زور پڑے پہ جیسے نماز پڑھنے آیا ہو، دیکھا دیکھی نماز پڑھنے آ گیا ہو، اس لیے نماز پڑھنے آیا تھا، نہ اس میں اللہ کے لیے رضا تھی، نہ محبت تھی، نہ اخلاص تھا، نہ کوئی خاص ارادہ تھا، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں سب کے دودھ برابر، لیکن سب کے دودھ کے اندر کی کیفیت، اس کی ویلیو اس کے مکھن پہ طے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کا عمل بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اس اخلاص کے پیمانے پر اللہ رب العزت اس کے عمل کی قیمت لگائے۔ بہرحال دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں کہ پیارے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ زمانہ ہو چکا، جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے جانی عبادت ہو، چاہے کسی کی خدمت ہو، ہمیشہ اس کا صلہ دنیا میں چاہتے ہیں، ہمیشہ کانوں کے ذریعے سے اس کی تعریف سننا چاہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو دکھا کر ان کی آنکھوں کو سینکنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی چاہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ دیکھنا دکھانا کب تک چلتا رہے گا؟ رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو دوستو اس کے لیے کوشش کریں گے نا، اللہ سے دعا بھی کریں، کتابیں بھی پڑھیں، جی بیانات بھی سنیں، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بھی بنیں، اور اللہ سے یہ بات مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دولت مانگیں۔ میرے پیارے اللہ، زمانہ ہو چکا اخلاص سنتے 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 سنتے، یا اللہ ہمیں خود مخلص بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں خود مخلص بنا دیجیے۔ جو بھی ہم کام کریں آپ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی ہم کام کریں آپ کی رضا کے لیے کریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں 4 نکاح ہیں یا 5 نکاح ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ آج جیسے یہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو دائمی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ان کا مقدر بنا دے۔ پیارے بچوں،
آج سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ آج تک آپ انفرادی زندگی گزارتے تھے، آج کے بعد ایک ملی جلی زندگی آپ گزاریں گے۔ آنے والی آپ کی زندگی میں جو آپ کی رفیق حیات ہے، جو آپ کی زوجہ بنے گی، وہ کوئی جانور نہیں کہ جس کو خرید کے لایا جا رہا ہو جی، اور چاہے جیسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ وہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی کے باپ کے دل کی دھڑکن، کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے، وہ کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ کسی گھر کے اندر عزت کے ساتھ پلی بڑھی ہے۔ وہ آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے گھر میں فاقے تھے، اس کے گھر میں کھانے کے لقمے نہیں تھے، وہ آپ کے گھر میں لقمے تلاش کرنے آئی۔ وہ آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے گھر میں زمین پہ سویا کرتے تھے، آپ کے گھر پہ مسحری ملے گی، آپ کے گھر پہ ڈبل بیڈ ملے گا۔ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہاں پھٹے پرانے پہنتی تھی، آپ کے گھر میں نئے نئے زرق برق لباس ملیں گے، بلکہ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اب تمہاری عمر ہو چکی، اب اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہوا کہ اب تمہارے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اب تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہے، اور یہ اللہ کا فریضہ میرے ذمے تھا، میری طرف متوجہ تھا۔ اللہ پاک نے ایک نیک صالح لڑکا مجھے ملا دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا ہے، اس کے گھرانے کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، بیٹا اب تم راضی ہو جاؤ، اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا نکاح پڑھا دوں۔ چنانچہ اس بچی نے ایک لفظ سن کر کہ اب مجھے نکاح کے بعد اس گھر کو چھوڑنا ہے، ایک لفظ سن کر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ ماں کو چھوڑنا، باپ کو چھوڑنا، بھائی بہنوں کو چھوڑنا، سب کو اس نے گوارا کر لیا اللہ کا ایک حکم سن کر کہ اب مجھے اس گھر سے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور آپ مرد ہو کر، جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام سنے ہیں، سن رہے ہیں اور سنیں گے، اور آپ ہمت نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کمزور زیادہ قوی نکلی، وہ کمزور زیادہ ہم سے آگے بڑھ کے نکلی، اور ہم کمزور ثابت ہو گئے قوی ہو کر بھی۔ اس لیے ایک تو اس کی قدر کریں۔ دوسری بات، جب ازدواجی زندگی آپ کی گزرے گی، مل جل کے آپ زندگی گزاریں گے، تو کچھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ تو میں بھی ہو جاتی ہے، کچھ غصہ اور ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو زندگی کا ایشو نہ بنا لیں، اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے دل کھٹے ہو جائیں۔ وہ کون سا ٹوکرا ہے جس میں مختلف برتن رکھے جائیں اور اس میں آواز نہ ہو؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں مختلف قسم کے افراد رہتے ہوں اور ان کے اندر کوئی ناچاقی نہ ہوتی ہو، ان کے اندر تو میں نہ ہوتی ہو؟ ہر جگہ ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو ایک موضوع بنا کر ہمیشہ گھر کو میدان جنگ بنا کے رکھا جائے، بس باتوں باتوں میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ محبتوں کے ساتھ اسرِ نو زندگی گزارنے کا عہد کیا جائے۔ غرض یہ کہ جب بھی کوئی بات ہو جائے تو اس کو شارٹ کرنے، مختصر کرنے اور بھول جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ آج آپ 2 ہیں، کل 3 بھی ہوں گے، 4 بھی ہوں گے اور 5 بھی ہوں گے۔ اگر آپ 2 محبتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے تو 3 اور 4 کے ساتھ محبتوں کے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ اور وہ جو آپ کی ملاپ اور آپ کی بنیادوں پر اللہ پاک آپ کو اولادیں عطا فرمائیں گے، وہ اولاد پھر ایک غلط میسج لیں گی کہ ہمارے امی ابا ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ کتنے نوجوان معصوم بچے اس عاجز کے پاس آتے ہیں، علماء صلاح کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے سدھرنے کے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، معصوم بچہ اپنے ماں باپ کے سدھرنے کے لیے دعا کروائے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ ہم آخر ایسے بنے کیوں کہ ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے ایسا بیہیو، ایسا برتاؤ کیوں دکھایا ان کے سامنے؟ یہ بہت گری ہوئی بات ہے دوست۔ میاں بیوی کبھی بھی کوئی ایسا برتاؤ آپس میں نہ کریں جس کی وجہ سے معصوم بچوں پر یہ منفی اثر پڑے کہ ہمارے امی ابا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں۔ بات سن میں آگے دوستوں، نیز آج تک آپ کے امی اور ابا ایک ایک تھے، آج کے بعد 2 ماں اور 2 باپ ہو گئے آپ کے، اس لیے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ماں اور باپ کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ان کو بھی ماں اور باپ کا مقام دیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، یہاں تک کہ جب آپ ان کو امی کہیں اور ابا کہیں تو ان کے دل میں اس بات کی خوشی ہو کہ ہمیں کوئی ماں اور باپ کہنے والا آ گیا۔ اور کئی مرتبہ اگر ساس سسر خوشحال مل جاتے ہیں
تو پھر لڑکے اپنے اوریجنل ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لو مجھے تو اللہ میاں مل گئے۔ ساس سسر اگر دو پیسے والے مل جاتے ہیں تو کئی مرتبہ یہ بیٹا اپنے ماں اور ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے ساس سسر کی گن گاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سارے میری بگڑی بھی بنائیں گے، میری بگڑی بھی یہ بنائیں گے، مجھے جاب پہ یہ لگائیں گے، مجھے دکان یہ کروائیں گے، مجھے گاڑی یہ دلوائیں گے، مجھے حج عمرے پہ یہ بھیجیں گے، میرا گھر یہ بنائیں گے، مجھے فلیٹ یہ دلوائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سگے ماں باپ کو گھٹیا، ہلکا اور چھوٹا سمجھتا ہے اور ساس اور سسر کو بہت اونچا سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی گندگی، یہ سوچ کی گندگی ہے۔ پیارے بچوں، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہرگز ماں باپ کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، لہٰذا آپ بیلنس بنائیں۔ نہیں، جب آپ کی بیوی آئے گی تو کئی مرتبہ آپ باہر سے گھر میں آئیں گے اور وہ رونے بیٹھی ہوئی ہوگی، آپ اس سے پوچھیں گے پیاری کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہ امی سے پوچھو۔ امی سے پوچھنے گیا تو امی اس سے زیادہ ناراض تھی۔ اب یہ بیوی کی محبت میں آ کے ماں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بیوی کی محبت میں آ کے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بیوی کی محبت میں آ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو مار کٹائی کر رہا ہے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں دوست۔ دونوں کی طرف کی سنیں اور جذباتی فیصلے نہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ بیوی کو کہیں کہ دیکھو ہوتا ہے، تم میری خاطر اس چیز کو برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ اس برداشت کرنے پر خیر کے فیصلے فرمائیں۔ اور پھر آپس میں کچھ بڑوں سے مشورہ کر کے، بزرگوں سے کچھ پوچھ کر کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کا جو طریقہ بتائیں، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، حضرت میری بیوی کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مختصر اس کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا، یہ بتاؤ آپ کے شہر میں، آپ کے گھر کے آس پاس میں کہیں مٹھائی کی دکان ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہا آپ ایسا کرو، گھر پہ جاتے ہوئے کوئی مٹھائی لے کر جاؤ اور مٹھائی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھو، بیوی کے منہ میں رکھو، اور بقیہ آدھا ٹکڑا اسی کے سامنے اپنے منہ میں رکھو، بس جاؤ یہ عمل کرو اور ہر دوسرے تیسرے دن یہ عمل کرتے رہو۔ اس کے بعد ملنا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ شخص ملا اور کہا، حضرت وہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی تھی وہ تو ماضی بن گیا، وہ تو ماضی بن گیا، اور ہم دونوں کے اندر محبت کے جذبات الحمدللہ ڈیولپ ہو گئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو پیارے، آپ جو حرکت مجھے سنائے ہیں، میں نے آپ کی حرکتوں سے سنا کہ وہ آپ کی طرف سے کچھ اچھا اچھا برتاؤ چاہ رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کر نہیں رہے، وہ محبت کی محتاج ہے۔ تو آپ نے جب یہ عمل کیا تو ایک تو محبت والا عمل کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے ذریعے سے صدقے کا اجر پایا، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے منافرت آپ کے دل سے ختم کر دی اور محبت کو اجاگر کر دیا۔ معلوم ہوا بیوی کے منہ میں مٹھائی رکھنا، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ بس سنائی دوستو، نیز گھر کے اندر بیوی کی بات سن کر جذبات میں آ کے ماں کو برا بھلا کہنا، اور ماں کی محبت میں آ کر بیوی کو کہنا تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گا، ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلے گا، اس کا مطلب آپ نے ہم کے اندر بیوی کو شامل نہیں کیا، بیوی کو ایک الگ فرد قرار دیا۔ ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلے گا، تو اپنے گھر پہ جا، میری ماں کے ساتھ ایسی بات نہیں چلے گی، نہیں۔ اس کا مطلب جب آپ نے میری ماں کہہ دیا اور میرا گھر کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو اپنا ایک دوسرا فرض سمجھا، اجنبی فرض سمجھا، اس کو اپنی زندگی کا جز سمجھا ہی نہیں۔ آپ اس کو وقت تو یہ کہنا چاہیے تھے کہ دیکھو پیاری، کل تک تم اپنے گھر میں تھی، امی وہاں تمہیں ڈانٹتی تھی، امی کچھ کہتی تھی کہ ان سے بھی منہ بنا کے تم بیٹھتی تھی، یہ بھی تو تمہاری ماں ہے، یہ بھی تم ماں ہے، یہ اگر کچھ بات کہہ دے سن لو، ان کی عمر ہے، میرے سامنے اس کا اظہار کر دو، دل کو ہلکا کر لو، اللہ کے لیے اپنے دل کو ہلکا کرو، اپنے دل سے یہ میل کو نکالو اور ماں کی حیثیت دو، اور چلو میری طرف سے تم سوری کر لو، میں تمہاری طرف سے جی امی سے معافی مانگوں، میرے ساتھ چلو۔ وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے کہ میں امی کے سامنے تمہیں ڈانٹوں گا،
تمہیں ڈانٹوں گا تاکہ ان کا دل شیر ہو، ان کی بات ذرا اونچی رہے، وہ یہی تو چاہتی ہیں۔ لہٰذا تم یہ مت سمجھنا میں حقیقی طور پہ تمہیں ڈانٹ رہا ہوں، یہ تم سے نفرت کر رہا ہوں، لیکن میری ڈانٹ تو اس وقت سن لینا تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو کئی مرتبہ ایسے عمل بھی کرنے پڑتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، تو بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ نیز ہر مہینے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کیش دے کر بھول جایا کریں، اس لیے کہ جب وہ اپنے گھر پر تھی باپ اس کو کچھ دیا کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں فقیر کو دیتی تھی، صدقہ کرتی تھی، مسجد مدرسے پہ خرچ کرتی تھی۔ اب آپ کی ماتحتی میں آئی ہے، آپ کی زوجیت میں آئی ہے، اور آپ اس کی جیب بالکل خالی رہتی ہے، وہ آپ سے 10 روپے مانگتی ہے، وہ کہتی ہے امی سے لے لینا، تو ہم نے 10 روپے کے لیے امی کا محتاج بنا دیا؟ نہیں، ہر وقت اس کی بٹوے کے اندر اس کی جیب میں کچھ نہ کوئی رقم ہونی چاہیے تاکہ وہ کھلے دھلے انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نیز جب آپ اپنے کمرے میں تنہائی میں آئیں تو اب فون کو آپ استعمال نہ کریں، بیوی کے ہوتے ہوئے فون استعمال نہ کریں، اس لیے اس کو غیرت آتی ہے کہ دن بھر تو کام کاج میں تھے، ہم سے دور تھے، اب رات کے وقت تھوڑا سا وقت ملا ہے ہماری طرف متوجہ ہونے کا، اب بھی فون کی طرف متوجہ ہیں۔ تو بہت سارے گھر اس لیے ٹوٹ گئے ہیں کہ فون کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے شوہر کے ہوتے ہوئے۔ کئی مرتبہ شوہر دل بہلانے والی بیوی بیڈ پہ موجود ہے اور لیٹی ہوئی ہے قریب میں، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، اور ایک طرف کو کروٹ لے کر یوٹیوب دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ کھیل رہا ہے اور دنیا بھر کے کام کر رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ میری طرف متوجہ ہوں، لیکن نہیں متوجہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے دل کے اندر شوہر کی ایک نفرت سی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہرگز یہ عمل نہ کریں۔ نیز اللہ کرے کہ یہ باتیں وہ بچیاں جن کے نکاح ہونے والے ہیں وہ بھی سنیں اور سن رہی ہوں، اور ان کو کوئی سنانے والا اور سمجھانے والا ہو کہ اپنے گھر سے فون لے کر اپنے سسرال میں نہ جائیں، اور جن سہیلیوں کے ساتھ، جن رشتہ داروں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ رابطے تھے ان کے ساتھ بھی رابطے ختم کریں، ایک معنی کر۔ اس لیے کہ شوہر جب بھی تم فون کرو گی، چاہے کسی سہیلی کو کر رہی ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کر رہی ہو، تو وہ ہمیشہ یہ سمجھے گا پتہ نہیں کس کو فون کر رہا ہے، فون کر رہی ہے، تو وہ بدگمان ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں اگر ضروری کوئی بات کرنی ہو تو اپنے شوہر کے فون سے کریں، تاکہ اس کو اطمینان ہو کہ اگر یہ چور ہوتی ہے، اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو یہ چھپ کے اپنے فون سے کرتی، یہ تو میرے فون سے کر رہی۔ تو یہ فون جو ہے یہ بھی میاں بیوی کے تعلقات میں بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جائز استعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ناجائز استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ بہرحال میں دونوں خاندان والوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت دونوں خاندانوں کو شیر و شکر بنا کر اللہ قبول فرمائے، اور یہ جو بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے جن کے ساتھ مقدر ہوئے ہیں نکاح کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے اور نیک نسل انسانی کی افزائش کا اس کو ذریعہ بنا کر اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح نمبر 1 کے جس میں دلہا ابرار احمد ہیں، حافظ ابرار احمد، ان کے وکیل حافظ اظہر ابن عبدالعزیز شیخ ہیں۔ تو وکیل ذرا آپ ہیں، بچی نے اجازت دے دی نکاح کی، یہاں ایجاب و قبول کرا دیا جائے؟ ٹھیک ہے، خطبہ پڑھ دیں۔ مفتی رضوان صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاء اللہ۔ جی خطبہ پڑھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح أيسره مؤونة أو كما قال عليه إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انشاءاللہ. دلہا حافظ ابرار احمد ابن مولانا عبدالرزاق شیخ صاحب سعدیہ بنت محمد ساجد کی ذات کو وکیل بن نکاح حافظ اظہر ابن عبدالعزیز شیخ نے دو گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے زوجہ بنا کر مہر فاطمی بشکل زیور کے عوض آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ان کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. مائک ایسا نہیں اس کو جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نکاح نمبر 2 دلہا حافظ محمد سفیان ابن اختر حسین شیخ صاحب آپ ہیں. آپ کے وکیل کون ہیں؟ محمد عمران ابن نذیر حسین شیخ صاحب. ماشاء اللہ. یہ بچی نے نکاح کی اجازت دے دی. آپ وکیل ہیں؟ ٹھیک. مہر 15,000 نقد ہے. حافظ محمد سفیان ابن اختر حسین شیخ صاحب فائزہ بانو بنت محمد عمران کی ذات کو وکیل بن نکاح محمد عمران ابن نذیر حسین شیخ نے دو گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے 15,000 نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ. نکاح نمبر 3 دلہا شیخ محمد فیضان شیخ فیضان ابن مختار بھائی آپ ہیں. ان کے وکیل کون ہیں؟
پٹھان نوشاد کریم خان. جی ماشاء اللہ. نکاح پڑھا دیا جائے. ٹھیک. بیٹا شیخ فیضان ابن مختار بھائی فضیلہ بنت امیر الدین ملک کی ذات کو وکیل بن نکاح پٹھان نوشاد کریم خان صاحب نے 2 گواہوں کی موجودگی میں 5000 نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ یہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ. نکاح نمبر 4 معاذ ابن رفیق آپ ہیں. آپ کے وکیل کون ہیں؟ محمد یوسف ابن محمد عثمان. ماشاء اللہ. آج ایسا لگتا ہے اس مجمع کے اندر کوئی غیر شادی شدہ بچے گا نہیں ہے. ماشاء اللہ. نکاح پڑھا دیں، بچی نے اجازت دے دی. بیٹا معاذ ابن رفیق احمد دلہن مسکان بنت ایوب کی ذات کو وکیل بن نکاح محمد یوسف ابن محمد عثمان نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 10,000 نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ ماشاء اللہ. بارک اللہ. نکاح نمبر 5 شاہدین ابن محمد ایوب آپ ہیں. ماشاء اللہ. آپ کے وکیل محمد عرفان ابن محمد اسحاق. ماشاء اللہ. نکاح پڑھا دیں. بیٹا شاہدین ابن محمد ایوب صاحب دلہن جویریہ بنت محمد سعید کی ذات کو وکیل بن نکاح نے 2 گواہوں کی موجودگی میں 10,000 نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے ان کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. جواب ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے. کہ اللہ مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، آپ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، آپ کا دیا ہوا پیتے ہیں، آپ کی دی ہوئی دھرتی پر چلتے ہیں، آپ کی دی ہوئی عزت کے ساتھ یا اللہ زندگی میں چل پھر رہے ہیں. میرے پیارے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما، ایمان ملنے کے بعد کفر کا کلمہ پڑھنے سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. میرے پیارے اللہ ہماری زندگی جتنی باقی ہے یا اللہ اعمال کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی باقی رہے. اور یا اللہ جب موت ہمارے لیے زندگی سے زیادہ بہتر ہو یا اللہ کلمے کے ساتھ یا اللہ اعمال کے اوپر، ایمان کے اوپر اور کلمے کے اوپر ہماری موت آئے. ہم آپ سے ایسی تمنا اور التجا کرتے ہیں. اللہ ہم آپ سے ایسی بھیک مانگتے ہیں. میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما. میرے پیارے اللہ جن بچوں کے نکاح ہوئے ہیں میرے پیارے رب یا اللہ دونوں طرف کے خاندان والوں کو یا اللہ عزتیں عطا فرما.
ان نکاحوں کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق جو نکاح وجود میں آئے ہیں میرے پیارے اللہ ان نکاحوں کی برکتوں کو یا اللہ خاندانوں میں پھیلا دیجئے۔ یا اللہ ان نکاحوں کی برکتوں کو یا اللہ پورے شہر علاقوں میں پھیلا دیجئے۔ یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح منعقد کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اس نکاح کی حقیقی لذت ان بچوں کو عطا فرما۔ یا اللہ اس نکاح کے ذریعے سے رب کریم نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ اس کو بنا کر قبول فرما۔ اللہ دونوں خاندانوں میں اس نکاح کو میل محبت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ دونوں خاندانوں میں ترقی کا اس کو باعث بنا، روزی میں برکت کا اس کو باعث بنا۔ میرے پیارے اللہ ان بچوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجئے۔ میرے پیارے رب کل یہ بچے پیدا ہوئے تھے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے رب کریم، پھر انہوں نے پلنا بڑھنا شروع کیا، ماں باپ نے یا اللہ خون جگر ایک کر کے رب کریم ان بچوں کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، آگے بڑھایا۔ میرے پیارے اللہ اب ان بچوں کو اس بات کی توفیق دیجئے کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی غم نہ دیں، اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ دیں، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی محبتوں کے سبب بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت افزائی کا سبب بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی راحت کا سبب بنے۔ پیارے اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دو دو پیسے کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر جب ایک خاص مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں پھر یہ بچہ اپنے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتا ہے، انگلی پکڑ کے حج کرواتا ہے، انگلی پکڑ کے طواف کرواتا ہے، انگلی پکڑ کے صفا مروہ کے درمیان سعی کرواتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں رو دھو کر اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، میں نے جوانی میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں گالی بھی منہ سے نکالی ہے، میں نے تمہیں دھکا بھی دیا ہے اور تم پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ ماں باپ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا وہ تمہاری نادانی تھی، وہ تو ہم نے تمہیں کب سے معاف کر دیا، اور جب سے ہم تمہارے ذریعے سے اس حج پر آئے ہیں قدم قدم پہ تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ مطمئن ہو کر اٹھتا ہے اور پیارے اللہ آپ کے سامنے سینکڑوں آنسو بہا کر آپ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ اس محفل میں اور یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے جو اس پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمام لوگوں کو اور تمام نوجوانوں کو ایسا خوش قسمت بنا دیجئے وہ بھی اپنے ماں باپ کو حج پر لے جانے والے بنے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کہلوانے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے۔ کہ اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب اس مجلس میں نہ جانے کتنے لوگ بیمار بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو بیماروں کی اولاد ہیں، ان کے ماں باپ والدین بیمار ہیں، اللہ تمام کو شفا عطا فرما، تمام کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے، یا اللہ ہر گھر میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی ہیں اور جھگڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور احترام کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں پہ پیار اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گھروں کے اندر یا اللہ خوشگوار زندگی کا ماحول بنا دیجئے، نفرتیں دور کر دیجئے، عداوتیں دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ناچاقیاں دور کر دیجئے۔ پیارے اللہ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو پڑھے لکھے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، نہ رشتے آ رہے ہیں، نہ حلال روزی کا کوئی کاروبار کی شکلیں ہیں، میرے پیارے اللہ نیک سارے رشتے بھی عطا فرما، تقوی والے رشتے بھی عطا فرما، حلال روزگار اور کاروبار بھی عطا فرما، ذاتی کشادہ گھر بھی عطا فرما، ذاتی اپنی سواری بھی عطا فرما۔ یا اللہ دین کی محبت دل کے اندر پیدا فرما اور دین کے کاموں کے لیے ہر وقت اٹھ کر چلنے اور کام کرنے کے لیے ہر وقت ہمیں کمر بستہ فرما۔ یا اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے شب زندہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کے تقوی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کے وجود کو امت کے حق میں خیر بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کے فیض کو دیر تک اور دور تک یا اللہ شائع فرما، اس کی اشاعت کے لیے ہم تمام کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔